السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے نبی، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون۔ کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء
بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اے نبی، پس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل برباد ہو گئے، چنانچہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے، تو وہ اللہ کا گروہ ہے، اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 56 تک 12 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ توریت کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان، جس نے مارا اس کو مارا جائے، لیکن وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ بنو نذیر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اگر کوئی مسئلہ بنو قریظہ کے ساتھ ہو جاتا اور بنو قریظہ والے بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار دیتے تھے تو وہ لوگ اس کو قتل کر دیتے، قصاص میں مار دیتے تھے۔ لیکن اگر بنو نذیر والے بنو قریظہ کے کسی آدمی کو مارتے تھے تو اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، تو یہ منع کیا جا رہا ہے، جبکہ توریت کے اندر بھی لکھا ہوا تھا جو مارے اس کو مارا جائے بدلے کے طور پر، اور جس طریقے سے سزا دے ویسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ دانت توڑ دیا تو دانت توڑ دو، کان کاٹ لیا تو کان کاٹ لو، آنکھ نکال لیا تو آنکھ نکال لو، کیونکہ جب ایسا ہوگا لوگ سختی دیکھیں گے تو کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ارے بھائی اگر میں اس کی آنکھ نکالوں گا تو میری بھی آنکھ نکال لیں گے، او بھائی اگر اس کا ہاتھ کاٹوں گا تو میرے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو جس طریقے کا وہ ظلم کرتے تھے اس کو ویسی ہی سزا ملتی تھی۔ تو اس کا تذکرہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، توریت میں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ آپس میں فیصلہ اپنے حساب سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدل دیتے تھے، تو یہ منع کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت کو مارا تو اس کے بدلے جس نے مارا اس کو مارا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے تو بھئی عورت کو مار دیا تو آدمی کو چھوڑ دیا جائے، جی نہیں۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کئی لوگوں کو مار دیا جائے ایک آدمی کے بدلے، کیونکہ وہ سردار تھا تو اس کے بدلے کئی لوگوں کو مارنا، اس کا بھی ذکر نہیں۔ جس نے مارا اس کو مارا جائے۔ سماج کے اندر اگر اس قانون پر عمل ہو جائے کہ جو قتل کرے گا قتل کیا جائے گا، تو دیکھیے سوسائٹی میں خود بخود شانتی آ جائے گی۔ لیکن لوگوں کے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے،
کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، سزا کیا ملتی ہے؟ کچھ نہیں۔ تو لوگ دن بدن بہادر ہوتے جا رہے ہیں، جری ہوتے جا رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہے انجیل کے بارے میں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے توریت کی تعریف کی کہ یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی، کہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قصاص لے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ توریت کے اندر بہترین چیزیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ہدایت کے لیے وہ کتابیں آئی ہے۔ آگے ذکر ہے انجیل کے بارے میں۔ تو توریت کی تعریف کے بعد پھر انجیل کی تعریف۔ توریت جو ملی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی، یہودیوں سے کہا جا رہا تھا تمہیں توریت کے حساب سے چلنا ہے، اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ اب لیکن اس توریت پر عمل نہیں ہوگا، اب صرف قرآن کریم پر عمل ہونے والا ہے۔ تو قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ قرآن کریم کے حساب سے چلے۔ توریت کی تعریف ہوئی ہے، لیکن آج لوگوں میں وہ توریت کہاں موجود ہے؟ یہودیوں کے یہاں وہ توریت موجود نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کو بدل دیا اور اپنی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی۔ اصلی صورت میں توریت موجود نہیں ہے، اگر موجود بھی ہوتی تو قرآن کریم کی وجہ سے اس کا حکم منسوخ ہو جاتا۔ توریت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل کی تعریف کی۔ انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ملی ہے، انجیل کے اندر بھی لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں اور اس کے اندر بھی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ انجیل کی تعریف کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے ترتیب دیکھ لیجئے، انجیل پر بھی اب عمل نہیں ہوگا، توریت پر بھی عمل نہیں ہوگا، جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، اب صرف عمل ہوگا تو قرآن کریم پر عمل ہوگا، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہدایت دکھانے والی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور آخری رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ انجیل کے بارے میں بھی تصدیق کرتی ہے، توریت کے بارے میں بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں آیا یہ پچھلی تمام کتابوں کے بارے میں تصدیق کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہے وہ تمام کی تمام کتابیں سچی تھی، لیکن عمل جو ہے اب صرف قرآن پر ہوگا۔ قرآن کریم تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لکھی تھی لوگوں نے بدل دیا تھا تو اصل احکام کو بیان کرنے والی ہے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے رجم کی سزا کو ختم کر دیا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ زنا کریں گے اگر شادی شدہ ہیں تو چہرے کو کالا کر دیا جائے اور گدھے پر بیٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، تو ان لوگوں نے بدل دیا۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے بدلا ہے، لوگوں کو کیا پتا تھا؟ وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جس سے چاہتے تھے بدلہ لے لیتے تھے خون کا، یا جس سے چاہتے تھے تو دیت لے لیتے تھے یا قصاص لے لیتے تھے، اپنے حساب سے عمل کرتے تھے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے ذکر ہو رہا خلاصے کے طور پر کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، پھر اسی طرح سے یہود و نصارہ آپس میں وہ دوست ہیں، تم انہیں جگری دوست نہ بناؤ۔ منافقوں کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ارے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا اگر تم لوگ ایمان کو چھوڑ دو گے، ایمان پر نہیں رہو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، توحید کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ آپس میں رحم دل ہوں گے، دوسروں کے لیے سخت ہوں گے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ وہ لوگ کسی کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ لوگ ملامت کریں گے، لعنتان کریں گے، لیکن وہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا، اور ایسی قوم صحابہ کرام کی قوم تھی، ایسے لوگ صحابہ کرام تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بہترین دوستی تو اللہ سے کرنی ہے، بہترین دوست اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن ہے۔ نیک لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تو نماز کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، اس کا تذکرہ ہوا۔ اب ناظرین کرام ذرا مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ جو آیت پڑھی گئی آیت نمبر 45، شروع ہم نے یہیں سے کیا، اس کا لنک پہلے سے ہے، آیت نمبر 44 سے ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے توریت کو اتارا ہے، تو توریت کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہے۔ حدیث کے اندر آیا سنن نبی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2751، مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جمہور علماء کا یہی کہنا ہے۔ عمرو بن شعیب عن نبی عن جدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں، یعنی جو بھی قتل کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ آگے جو ہے والجروح قصاص، سب زخموں کا اسی طریقے کا بدلہ ہے، یعنی جیسا زخم
ویسا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ جان کو جان کے بدلے قتل کیا جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ کو پھوڑا جائے گا، ناک کے بدلے ناک کو کاٹا جائے گا، دانت کے بدلے دانت کو توڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے سب زخموں کا زخم ہی کی صورت میں قصاص لیا جائے گا۔ اس حکم میں تمام آزاد مسلمان مرد عورتیں برابر کے شریک ہیں۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کام کیا ہے، کسی کی آنکھ نکال لی ہے تو اس کا بھی نکال لیا جائے گا، لیکن غلطی سے ہوا ہے تو غلطی تو معاف کر دی گئی ہے، لیکن 100 اونٹ دینا پڑے گا کیونکہ یہ دیت کے طور پر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر اس نے معاف کر دیا تو یہ کفارہ ہے۔ آگے کہا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، آیت نمبر 45 میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرتے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب غور کر لیں، اس سے پہلے آیا تھا کہ وہ لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں کیونکہ حکم کو مان ہی نہ رہے۔ اب یہاں یہ آیا کہ وہ لوگ اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ وہ لوگ اپنے حساب سے حکم کو بدل دے رہے ہیں، تو اپنے حساب سے حکم کو بدل دینا ظالم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حساب سے وہ لوگ نہیں چلتے تو ایسا ہوگا، یہ ظالم لوگ ہی ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 47 تک انجیل کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسولوں کے بعد بھیجا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کا کام کیا ہے؟ تصدیق کرنے والے ہیں۔ جو کتابیں اس سے پہلے اتاری گئی ہے توراۃ میں سے، وہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی جس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرح اللہ کے نبی ہیں، توراۃ کی یہ تصدیق کرتے ہیں، جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا۔ اسی طرح توراۃ کے اندر جو باتیں ہیں ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی، لیکن اب جب انجیل آ گئی تو انجیل کے حساب سے عمل ہوگا۔ اب انجیل کو یہ حیثیت حاصل ہے جو توراۃ کو حاصل تھی، لیکن یہ بھی حیثیت کب حاصل تھی؟ جب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ختم ہو گیا تو توراۃ کی بھی اہمیت ختم ہو گئی، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ انجیل کی بھی اہمیت ختم ہو گئی، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی ہے قرآن کریم، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس سے پہلے یہ آیا توراۃ والوں کے بارے میں کہا گیا کہ توراۃ والوں کے لیے ضروری ہے کہ توراۃ کے حساب سے فیصلہ کرے، توراۃ میں جو لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے اور اس پر عمل کرے۔ اب یہاں انجیل والوں کو کہا جا رہا ہے کہ انجیل کے حساب سے وہ لوگ فیصلہ کرے اور انجیل پر وہ لوگ عمل کرے، اس میں ان لوگوں کا فائدہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر وہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کریں گے تو یہی لوگ فاسق ہیں اور یہ لوگ نکل جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توراۃ کی اہمیت بتائی، پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل کی اہمیت بتائی، اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب جو ہے وہ مہیمن ہے۔ مہیمن کہتے ہیں محافظ، مہیمن کہتے ہیں امین، امانت دار، مہیمن کہتے ہیں شاہد، اور مہیمن کہتے ہیں حاکم۔ یعنی قرآن کریم پچھلی کتابوں میں جو بھی چیز ہے وہ تمام چیزوں کے بارے میں حقیقت بیان کرنے والی کتاب ہے۔ ہر آسمانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی تصدیق کرتی تھی، تو یہاں قرآن کریم نے انجیل کی تصدیق کی اور قرآن کریم نے توراۃ کی تصدیق کی۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی۔ اس سے مراد پچھلی شریعت ہے۔ پچھلی شریعت کے لیے ان کے زمانے کے اعتبار سے جو مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کر دیا، لیکن تمام رسولوں کا، نبیوں کا جو اصل مقصد تھا وہ توحید کی طرف دعوت دینا۔ سب لوگ توحید کے معاملے میں اہم ہیں، ایک ہیں، سب کی دعوت ایک ہی ہے کہ بھائی ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، یہی پیغام سب کا رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3443، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں دنیا اور آخرت میں۔ انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے، یعنی توحید کی طرف بلانے والے۔ مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ساتھ بھائی بہن پیدا ہوتے تھے
پھر دوسری مرتبہ بھائی بہن پیدا ہوتے تھے تو پہلی مرتبہ جو بہن پیدا ہوئی ہے دوسرے والے بھائی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا، پھر اسی طریقے سے پہلی مرتبہ کا جو بھائی تھا وہ دوسری والی بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا تھا۔ تو ایسا اس شریعت میں تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مکمل ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو الگ چیز ہو سکتی ہے، یہ مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں، احکام الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن پیغام توحید والا ایک ہی کا رہا ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اب صرف دین محمدی ہے اور شریعت محمدی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، قرآن اور اسلام کے سوا سب کچھ جاہلیت ہے، اب کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب صرف قرآن کریم کا حکم چلے گا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی انکار کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ لوگ تلاش کرتے ہیں؟ یعنی تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ کیا وہ لوگ فیصلہ سننا چاہتے ہیں؟ ان کو تو سننا ہی نہیں چاہیے، یعنی ان کو منع کیا جا رہا ہے اور ڈانٹا بھی جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو قرآن کے رہتے ہوئے کسی اور کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الدیات کتاب نمبر 87 حدیث نمبر 6882، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک مبغوض 3 طرح کے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، حرم میں زیادتی کرنے والا، پھر اسی طریقے سے اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کی خواہش کرنے والا۔ نمبر 3، کسی کا ناحق خون کرنے کے لیے پیچھے لگے رہنے والا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 53 تک کہ یہود و نصارہ اور دیگر دشمنان اسلام سے دوستی نہیں کرنی ہے، اس سے رک کے رہنا، کیونکہ وہ لوگ تم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے؟ فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 سے 56 تک ہے، دین سے اگر لوگ پھر گئے، دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو اللہ ایسی قوم لائے گا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا گیا وہ لوگ مومن کے ساتھ نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ ہیں، اور اہل ایمان کے لیے یہ لوگ نرم ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بس اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام صفتیں صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو بھی آپس میں محبت کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ہم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے نبی کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی، وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ان میں سے بہت سارے کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بہت برا ہے جو کچھ وہ تیار کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے، بندھ گئے انہی کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافے کا باعث بنے گا، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور یقیناً وہ توریت اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے وافر رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ برا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 66 تک 10 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب خلاصہ کچھ یوں ہے، کافروں سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے کہ جی کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اور دوسرے لوگ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہوا کہ کفار یہ نماز کا اور اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اہل کتاب ایمان والوں سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں، دل میں کینہ کپٹ کیوں رکھتے ہیں، پھر وہ بدلہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ایمان والے ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ علماء، مشائخ، ان کی سرزنش کی گئی کہ یہ لوگ اپنے سامنے برائیاں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ لوگ روک کیوں نہیں رہے؟ یہودیوں کے علماء کے حالات یہی تھے، عیسائیوں کے علماء کے حالات یہی تھے کہ وہ لوگ اپنے سامنے برائیاں دیکھتے لیکن وہ لوگ روکنے والے نہیں تھے، تو ان کی سرزنش کی گئی ہے، ان کو ڈانٹا اور پھٹکارا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہودیوں کی بکواس کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے، کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، یعنی لوگوں سے کہتا ہے صدقہ و خیرات کرو تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ پر الزام لگا چکے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہودیوں کے بکواس کا ایک تذکرہ ہے، وہ لوگ اللہ کے ہاتھ کو بدھا ہوا کہتے ہیں، یعنی بخیلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے؟ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا قرآن کریم جیسے نازل ہوتا ہے تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کے کفر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اپنی اپنی کتاب کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد آخری کتاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے قرآن کریم کے اعتبار سے اگر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ انعام دیتا۔
اوپر سے بھی انعام ملتا ہے، نیچے سے بھی انعام ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہوتی تو زمین سے بہت ساری چیزیں اگتی، جس میں ان لوگوں کا بڑا فائدہ تھا۔ پھر اسی طرح کہا گیا وہ لوگ اکثر جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہوا۔ اب آئیے ذرا کچھ تفسیر میں آتے ہیں۔ تمام آیتوں کی تفسیر تو بہت مشکل ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کی جا رہی ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، پہلے لیتے ہیں آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ کہا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو تم لوگ ان کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مشرکین مراد ہیں، کفار مراد ہیں۔ پھر تاکید کی گئی ہے، اس سے پہلے والی بھی آیتوں میں ذکر تھا کہ جی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، اور اگر ایسی مجلس میں ہے اور وہ لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس مجلس سے اٹھ جانا ہے۔ اور بار بار تاکید کی جا رہی ہے تم لوگ ان کو دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ لوگ اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، اس لیے ان کو جگری دوست نہیں بنانا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 28 ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے، لیکن ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے کہاں؟ جہاں بچاؤ کرنا ہے، جہاں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ظاہری طور پر اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو، کیونکہ لوٹ کر تم لوگوں کو ہماری طرف ہی آنا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 118 ہے، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ اے ایمان والو تم جگری دوست کیوں بنا رہے ہو؟ دوسروں کو مت بناؤ، کیونکہ تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا صحیح نہیں ہے، بالکل اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھئی عام دوستی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لین دین نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھئی اس کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ قرآن کی اور بھی آیتوں پر غور کیجیے، سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نہیں روکتا ان لوگوں سے کہ ان کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ کن لوگوں سے؟ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تم لوگوں کو نہیں نکالا اپنے گھروں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کرنے، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے تم لوگوں کو نہیں روکتا، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کن کے ساتھ مسئلہ ہے، کن کے ساتھ بچ کے رہنا ہے؟ اللہ تمہیں ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں اور تمہارے دیش سے نکالنے کو وہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ دیش سے نکالنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ دوستی مت کرو۔ تو پتہ یہ چلا جو لوگ اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، جن لوگوں نے نکالا، جن لوگوں نے ستایا، جن لوگوں نے پریشان کیا، ان کے ساتھ رہنے سے منع کیا جا رہا، کیونکہ وہ لوگ دشمن ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اچھے مزاج والے ہیں اس لیے ان کے ساتھ اچھا رہنا پڑے گا، اور قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ جی ان کے ساتھ اچھا رہو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو لڑے ان کے ساتھ لڑنا، جو نہیں لڑے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ کفار کا نماز اور اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور علم والے ہیں اس کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے، یعنی نماز پڑھنا، اذان دینا، یہ سب سے افضل عمل ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہنسی مذاق اڑا دیتے ہیں، اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر اسی طرح نماز کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ جس طریقے سے اذان سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے اذان سے ان لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب فضل التعزین حدیث نمبر 608، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله زرات حتى لا يسمع التعزین فاذا قضى النداء اقبل حتى اذا سوب بالصلاۃ ادبر حتى اذا قضى التصویب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن
یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ یہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے بھول گیا تھا، وہ تو نماز میں بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، تو وہ آدمی ان باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعت اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو جس طریقے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اذان سے، اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی اذان سے تکلیف ہے، تو یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 63 کے درمیان دیکھیے، اہل کتاب ایمان والوں سے کیوں چڑھتے ہیں، مومنوں سے کیوں چڑھتے ہیں، مومنوں کو برا بھلا کیوں سمجھتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اے اہل کتاب، تم لوگ ہم سے انتقام لیتے ہو اس وجہ سے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس وجہ سے کہ جو چیز ہمارے اوپر اتاری گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس وجہ سے بھی کہ ہم سے پہلے جو کتاب اتری ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے لوگ جلتے ہیں۔ سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 8 میں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ لوگ ان سے بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ غالب تعریفوں والے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1468، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقیرا فاغناه اللہ ورسولہ۔ ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ فقیر تھا تو اب اللہ نے اسے دولت مند بنا دیا ہے۔ اہل کتاب قیامت تک بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ بدترین بدلہ پانے والے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ من لعنہ اللہ، اللہ نے جس پر لعنت کی ہے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ وغضب علیہ، اور اللہ جس کے اوپر غصہ ہوا ہے، غضبناک ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا؟ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر اور سور بنا دیا، تو یہ لوگ بدترین لوگ ہیں، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی گزرا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 اور 66، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے پہلے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اسے ہم نے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا ہے، اور نیک لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سور اور بندر بنایا، کیا ان کی نسل چلی ہے؟ جی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ بندر جو ہے اصل میں وہ پہلے انسان تھے، جی نہیں، حدیث کے اندر آیا، اس پر غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2663، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ القردۃ والخنازیر ہی مما مسخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائے کہ جو سور ہے، جو بندر ہیں، وہی تو نہیں ہے جو مسخ کر دیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لم یہلک قوما او يعذب قوما فیجعل لهم نسلا وان القردۃ والخنازیر كانوا قبل ذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے یا مسخ کیا ہے تو ان کی نسل نہیں پھیلی اور نہ کوئی ان کا جانشین بنا، بے شک بندر اور سور اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ تو کیوں لوگ ایسا کہتے ہیں؟ اس کی نسل الگ ہے، بندر کی نسل الگ ہے، انسان کی نسل الگ ہے۔ آدم علیہ السلام سے انسان ہے، آدم علیہ السلام اور ماں ہوا سے انسان کی نسل چلی ہے، اور بندر کی نسل الگ ہے، وہ جانوروں میں سے ہے۔ پھر آگے ذکر ہے وہ عبد الطاغوت، یعنی کون بدترین لوگ ہیں جو شیطان کے خادم ہیں، غلام ہیں، وہ لوگ بدترین لوگ ہیں۔ اولئک شر مکانہ، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا ایمان ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا منافقوں کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد سرزنش کی گئی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون،
یہ بتایا گیا کہ جو لوگ عابد و زاہد ہیں، علماء ہیں، جانکار لوگ ہیں، برائی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ لوگ نہیں روکتے، تو کتنے برے ہیں یہ لوگ، ان کو روکنا چاہیے تھا۔ حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 363، حدیث نمبر 19216، حسن روایت ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم یکون بین اظہرہم من یعمل بالمعاصی ہم اعز منہ وامنع لم یغیروا علیہ الا اصابہم اللہ عز وجل منہ بعقاب۔ جو کوئی شخص کسی قوم میں معاصی کا ارتکاب کرے اور وہ اسے منع کرنے کی قدرت تو رکھتے ہوں مگر منع نہ کرے، یعنی کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہو اور لوگ اس کو نہ روکے، تو اللہ انہیں مرنے سے پہلے ضرور عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اس لیے ناظرین، ہمارے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو حکمت کے ساتھ روکنا ہے، ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، ورنہ دل میں برا جانیے۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 49، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 64 سے 66 تک یہودیوں کا قول کہ اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے، جی نہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے؟ کوئی روک نہیں سکتا۔ جب یہودیوں نے انکار کیا، جب یہودیوں نے تحریفیں کر ڈالی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان آپس ہی میں دشمنی پیدا کر دی۔ جو لوگ تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کا بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائے گا، آسمان سے بھی فائدہ پہنچے گا، زمین سے بھی ان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو تقویٰ کا بڑا فائدہ ہے، اس لیے ہم اور آپ تقویٰ کی زندگی گزاریں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل اور اپنی طرف اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی یعنی بے دین اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتہوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ہی، بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ نہایت راست باز تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھگ گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اے نبی یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے دشمنی رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں ضرور قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ عالم ہیں، کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں 16 آیتیں سنی، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 82 تک۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے۔ پھر اسی طرح کہا گیا قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، جب تک قرآن پر ایمان نہ لایا جائے وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح کہا گیا عیسائیوں کا کفر کیا ہے، ان کا انکار کرنا کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور تمام لوگوں کا رب ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یا اللہ نہیں ہیں، اور ان کی ماں مریم نیک عورت تھی علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے شرک اور دین میں غلو کے بارے میں بتایا گیا کہ منع کیا گیا ہے کہ آدمی غلو نہ کرے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر لعن و طعن کیا گیا، بنی اسرائیل کو برا بھلا کہا گیا ہے اور نبیوں نے بھی برا بھلا کہا،
یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے برا بھلا کہا، پھر اسی طریقے سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے برا بھلا کہا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ برائیاں دیکھتے اپنے سامنے لیکن وہ لوگ روکتے نہیں تھے۔ پھر اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اخیر میں منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو چھٹا پارہ ختم ہوا، آخری آیت نمبر 82، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں، اور جو دوست ہیں وہ عیسائی لوگ ہیں، کیونکہ ان میں علماء موجود ہیں، وہ سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا عیسائیوں میں اسلام قبول کرنے والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، یہودیوں کے یہاں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ لوگ اسلام قبول کیے ہوں۔ مشکل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا آتا ہے، مفسرین کرام کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 لوگ یا 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب یہودیوں میں سے تھے جو مسلمان ہوئے، صحابی بنے الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے نہیں اسلام لائے، ان کا کام ہی وہی تھا کہ سننا اور انکار کر دینا۔ تو آج دیکھیے اسلام جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ان ملکوں میں زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جہاں عیسائی لوگ زیادہ ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب ذرا سی تفسیر ہو جائے، خلاصہ یہاں تک تھا۔ تفسیر میں سے یہ ہے، آیت نمبر 67 لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ تبلیغ کیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ فائدہ کیا ہے دعوت و تبلیغ کا؟ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب مبلغ ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں؟ جیسے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، کہا کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی کہ یہ پیغام، اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، یہ کام اب ہم لوگوں کو کرنا ہے، علماء کو کرنا ہے، تمام لوگوں کو کرنا ہے، کیونکہ یہ قوم بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، اس لیے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے۔ آئیے حدیثوں کے ذریعے بھی سمجھیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1218، یہ لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تذکرہ اسی حدیث میں موجود ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ادا کر دیا، خیر خواہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گوارا، اے اللہ تو گوارا، اے اللہ تو گوارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت بھر پوری کوشش کی ہے، اور کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4612، مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد کذب واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ اے مسروق، تجھ سے کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا ہے ان میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے، فقط کذبا، تو وہ جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اے رسول آپ تبلیغ کیجئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے بڑی کوشش کی ہے۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 68 آیت نمبر 69 میں اہل کتاب کو ایمان لانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ جب تک قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ غم کھاتے کھاتے مر جائیں گے؟ کافروں کی قوم کا آپ بالکل غم نہ کھائیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام پہنچا دینا اور ہمارا کام ہے حساب لینا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، رسول کی بات مانیں گے، لیکن آخری رسول آئے تو کچھ نہیں ہوا، وہ لوگ اپنے حساب سے چلتے تھے، جس رسول کی بات اچھی لگتی تو ٹھیک، ورنہ کیا کرتے تھے، جھٹلا دیتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو یہ اہل کتاب کی بری چیز تھی جس کا تذکرہ ہوا، خاص طور پہ یہودیوں کا تذکرہ کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 کے درمیان ہے کہ حضرت مسیح کی دعوت کیا ہے، عیسائیوں کا کفر کیا ہے، انکار کرنا کیا ہے، اور مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ مشرکین کے لیے جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ تنہے تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اللہ نے کسی سے رشتہ قائم نہیں کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ آپ غور کر لیجئے آسمان و زمین کا نظام کیسے قائم ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے قائم ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا، اکیلا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان میں جھگڑا ہو جائے، جیسے دنیا کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، حکومت کے لیے، گدی کے لیے، ایک ملک کے لیے لوگ لڑتے ہیں، جگہ کے لیے لوگ لڑتے ہیں، یعنی جھگڑا ہو جا رہا ہے، آپس میں ملکوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں کہاں جھگڑا ہو رہا ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، لیکن اصل میں یہ دنیا کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا ظالموں کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، پورے نظام کو اکیلے چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہی کہا تھا کہ جی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہوئی کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی امی پاک دامن عورت تھی۔ لوگوں نے جو الزام لگایا نعوذ باللہ کہ انہوں نے زنا کیا، نعوذ باللہ، یہ یہودیوں نے الزام لگایا تھا۔ ہم مسلمان مریم علیہ السلام کو پاک دامن عورت مانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جو بھی ان پر الزام لگائے گا اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہو۔ پھر اسی طرح کہا گیا دونوں کے بارے میں کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ تو رب جو ہے وہ کھلاتا ہے، رب کھاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14، کہ رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جو کھلائے، جو خود کھائے تو اللہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دونوں کے بارے میں آیا کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو دلیلیں دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے ایک اللہ کی طرف چلے آؤ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے ریگنے کی آہٹ کو جانتا ہے۔ اللہ کو جہاں سے بھی پکاری، اللہ سب کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا، بیان کیا جا رہا آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 77 کے درمیان لوگوں سے کہا جاتا ہے شرک نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا، غلو حد سے زیادہ بڑھ جانا، دین کے اندر اپنے اوپر سختی کر لینا، جس چیز کا حکم دیا ہی نہیں گیا ہے تو منع کیا جا رہا ہے۔ یہ کام ہے ان لوگوں کا، نصارہ کا کام ہے کہ وہ لوگ اپنے دین کے سلسلے میں اپنے اوپر سختی کر لیتے تھے، تو اس سے بچ کے رہنا بہت ضروری ہے۔ حدیث کے اندر آیا غلو ہر دور میں سرکشی اور گمراہی کا سبب رہا ہے اور بڑا ذریعہ بھی رہا ہے غلو کرنا۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جس طریقے سے عیسائیوں نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، بے شک میں اس کا بندہ ہوں
تو تم لوگ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ تو غلو نہیں کرنا، حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ جانا، منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کے بارے میں۔ دعوت و تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے، اس کا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ برائی اگر آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اگر نہیں روکیے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ دوسرے کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر سب لوگ مل کے نہیں بجھائیں گے تو وہ آگ اپنے گھر پہ چلی آئے گی اور ہم لوگ بھی جل جائیں گے۔ اس لیے برائی کو روکنا سماج میں بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ بھلے قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ برے ہیں جو لوگ برائی کو دیکھتے بھی ہیں لیکن نہیں روکتے۔ تو کیسے ہیں یہ لوگ؟ ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ جو تھے، ان کے جو علماء تھے، تو اسی طرح یہودیوں کے جو لوگ بڑے لوگ تھے، وہ لوگ برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ کتنا برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، برائیوں سے روکنا چاہیے۔ پھر اسی طرح منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ کافروں کے پاس جاتے ہیں، ارے چند دن کی زندگی ہے، ان کو دوست بنا رہے ہیں، پھر آخر ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے آخری آیت میں، آیت نمبر 82 میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ کٹر دشمن یہودی ہیں اور عیسائیوں کی یہاں نرمی ہے، ان کے اندر رہبان موجود ہے۔ رہبان سے مراد نیک لوگ، عبادت گزار لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح سے قسیسین، اس سے مراد علماء، خطبہ، تواضع رکھنے والے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر تواضع خاکساری ہے۔ تو یہ لوگ غور کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ دین مسیحی کے اندر نرمی ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے اندر یہ ہے عفو و درگزر سے کام کرنا ہے، لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل جو ہے وہ نرم پڑا ہوا ہے۔ کچھ فرق کے ساتھ، لیکن آج دیکھا جائے تو یہود و نصارہ دونوں اسلام کے دشمن بنے ہوئے۔ تھوڑا بہت فرق ہے لیکن دونوں اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن الحمدللہ عیسائیوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ حبشہ کے بادشاہ اسہمہ نجاشی کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے درباریوں کی حالت کیا ہوئی۔ جب ان لوگوں نے قرآن کریم کو سنا تو وہ لوگ رونے لگے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنے اوپر گوشت کو کھانا حرام کر دیا، بیوی سے ملنا اپنے اوپر حرام کر دیا کہ جی نہیں ملیں گے۔ تو منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے تم حرام کیوں کرتے ہو، اس سے منع ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے شراب اور جوئے کی حرمت کا تیسرا اور آخری حکم کہ ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہے، ہمیشہ کے لیے جوا حرام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا حرم اور حالت احرام میں شکار کی حرمت، کہ اگر آدمی خشکی میں ہے، زمین میں ہے، احرام کی حالت میں ہے تو زمینی جانور کا شکار نہیں کر سکتا، منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں، تکلیف دینے والے اگر جانور ہے تو اس کو مارا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں دریا کا شکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ محرم کے لیے، احرام والوں کے لیے خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک دیکھیے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔
حبشہ کی طرف مسلمان 2 مرتبہ مکی زندگی میں ہجرت کر کے گئے ہیں۔ کافروں نے ان کو ستایا تو وہ لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے حبشہ چلے گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اسہمہ نجاشی، وہ عیسائی تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ اسہمہ جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کا پیغام دے کر اسہمہ نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بادشاہ نے کیا کیا، وہاں جو مہاجرین موجود تھے مسلمانوں کے، تو ان کو بلایا، خاص طور پہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگوں کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں بتائیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے اور درباریوں کے سامنے جعفر تیار، جو نمائندے تھے مہاجرین کی طرف سے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی تلاوت کی اور حقیقت کو واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے اس کلام کو سننے کے بعد رونے لگے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے پادری کے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی تھی، رونے کی وجہ سے وہ کتاب بھیگ گئی اور وہ لوگ ایمان لے آئے۔ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، گویا کہ یہ شان نزول انہی لوگوں کے بارے میں، لیکن یہ عام بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو وہ لوگ توحید کو اپنا لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کیجئے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہمہ نجاشی کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا تھا جب ان کی موت ہوئی تھی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار کتاب نمبر 63، باب موت النجاشی باب نمبر 38، حدیث نمبر 3880۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعا لهم النجاشی صاحب الحبشہ فی الیوم الذی مات فیہ وقال استغفروا لاخیکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔